غرباء 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 وارد سے تمام کو مستفیض کیا سننا بھائی کو دے دینا ہمارا دو کرسی چاہیے ڈبل کرسی کیوں تو نکال دینا نیچے چھوڑ جی چالو بٹن دیکھو بٹن اس کا بٹن ڈھیلا ہے شاید آن ہے بند ہے بند اس میں وہ اناؤنسری والے ڈال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نہایت محترم معزز علماء حفاظ اور دیگر علاقے کے معزز افراد، جماعت غربا اہل حدیث کے اہم ذمہ داران، معزز سامعین حضرات، دو روزہ پروگرام کا یہ آج دوسرا دن ہے۔ کل کا پروگرام بہت خوبی اختتام پذیر ہوا اور اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ کل کی طرح آج کا یہ پروگرام بھی جس مقصد اور غرض و غائب کے لیے دیا گیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچا ہے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل لوگوں کے کہنے پر آج کے دن کا جو عنوان جو ٹاپک رکھا تھا وہ تھا عبادت، مفہوم اور اس کے تقاضے، لیکن پھر مشورہ ہوا اور موضوع میں تھوڑی سی چینجنگ کی گئی اور موضوع رکھا گیا اسلام سب کے لیے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور سب کے لیے یہ جملہ اس موضوع کی افادیت اور اس کی اہمیت کو اور مزید بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں، جگہ بجگہ اسلام کا نام آیا ہے، دین کا نام آیا ہے، اور وہ سب کے لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترا ہوا مذہب، آیا ہوا دین، آیا ہوا راستہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہوگا۔ جس طریقے سے ہوا سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، آسمان سے گرنے والا اور برسنے والا پانی سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین، اتارا ہوا دھرم، اتارا ہوا مذہب بھی سب کے لیے۔
جس طرح سورج کی روشنی پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے، آسمان سے گرتے ہوئے پانی پر کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دین پر، مذہب پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، وہ بھی سب کے۔ آئیے ذرا پہلے قرآن کریم کی ان آیتوں کو دیکھیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں اسلام کا لفظ آتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے درشٹی میں، اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کیا ہے، محبوب مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں ہاں تمہاری کتاب ہے قرآن، تم ایمان لائے ہو، تم تو تعریف کرو گے ہی، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الکعبہ، فضیلت، سریشٹھا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ورودھی بھی، آپ کا مخالف بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، دشمن بھی گواہی دے دیں کہ ہاں یہ چیز قرآن ہی نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، ان تمام مذاہب کے اندر بھی نام کی چینجنگ ہو سکتی ہے، لینگویج کا، بھاشا کا انتر ہو سکتا ہے، لیکن مطلب، مفہوم اور میننگ کے اندر کوئی گڑبڑی اور کوئی فرق اور کوئی انتر نظر نہیں آتا۔ ہمیں ادیان دیگر، ادیان باطلہ، وہ بھی اسلام کی گواہی دیتے ہیں۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں پر بھی لفظ اسلام آ رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ جو چیزیں حلال ہونا تھی وہ حلال ہو چکی ہیں، جو چیزیں حرام ہونا تھی وہ حرام ہو چکی ہیں۔ اب نہ حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے، نہ حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں، میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو چکا ہوں۔ معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نبی اکرم پر جب نازل تھی تو اللہ نے یہ کہا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے کسی دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ اس اسلام سے راضی تھا اور اس اسلام سے خوش ہوا ہے جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تھا۔ نبی اکرم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو چیز نبی نے نہیں دی، نبی کے صحابہ نے نہیں دی،
اور نبی کے اور نبی اکرم کے صحابہ کے جانے کے بعد آج جن چیزوں کو ہم جیسے ملا مولویوں نے رائج کر رکھا ہے اور اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا اللہ اس دین سے راضی نہیں ہوا ہے۔ اس سے زیادہ جملوں پر کنٹرول کر کے میں نہیں بول سکتا۔ اللہ اس اسلام سے راضی ہوا ہے جو اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تھا، اور نبی اکرم نے وہ دین ہم کو دیا تھا۔ اللہ اس دین سے اس اسلام سے راضی ہوا۔ آپ نظر ڈال کر دیکھ لیں اور موازنہ کریں، ہم جن کاموں کو سوال سمجھ کر رہے ہیں، دین سے جوڑ کر جن کاموں کو ہم کر رہے ہیں، دین سے جوڑ رکھا ہے، یہ کام اللہ کے رسول نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا، حضرت علی نے کیا اور صحابہ نے کیا۔ اگر کہیں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو معاف کیجیے گا وہ اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دو آیتیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اسلام سے اللہ راضی اور خوش ہوا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بس اپنے ذہن میں رکھیے گا، اسلام کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کیا تھا، کمپلیٹ کیا تھا، نبی نے جو دیا وہ اسلام ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ کون سا اسلام؟ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اور تیسری آیت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں بھی اسلام کا لفظ ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن کی تیسری آیت، تیسری جگہ سے میں نے آیت پڑھی ہے، ذرا اس آیت پر بھی نظر ڈالیے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر اگر مذہب کے اعتبار سے کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم اگر تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا یا تلاش کیا اور اس کو اپنایا اور ایکسپٹ کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، اللہ کی نظر میں رد ہے، اس دین کی، اس دھرم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والے کو، دوسرا راستہ اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں، آخرت میں لاس اٹھانے والوں میں، آخرت میں ہانی اٹھانے والوں میں، آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں، اچھی طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تین آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ یہاں تیسری آیت کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر کوئی اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے، اللہ کہتا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا یہ اسلام اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے؟ کیا اور سارے دھرم قبول کیوں نہیں کیے جائیں گے؟ کیا ان مذاہب کے اندر اچھائیاں نہیں ہیں، خوبیاں نہیں ہیں؟ اسلام کے اللہ تعالیٰ اسلام ہی کو قبول کرتا ہے، اسلام کے علاوہ ہر دین کو ریجیکٹ کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اٹھیے اور اس بات کا جواب دیجئے۔ اسلام کو چھوڑ کر آخر اسلام کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ اسی دین کو قبول کرے گا اور دوسرے کو نہیں؟
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اسلام کے اندر توحید ہے. جی ہاں، اگر اسلام کے اندر توحید ہے تو معاف کیجئے گا دنیا کے ہر مذہب کے اندر توحید ہے. اگر ایک اللہ کی عبادت کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ بھی ایک ہی ایشور کی پوجا اور ایک ہی اللہ کی بھکتی اور ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف نمنترن دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. پھر کیا بات ہے؟ پھر اسلام کو قبول کیا جائے اور دوسرے مذہب کو قبول نہ کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ دھرتی پر، زمین کے اوپر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھ دو، سجدہ کرو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اس لیے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. اگر زمین پر پیشانی رکھنے سے اسلام سب سے اچھا مذہب بن جاتا، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، تو معاف کیجئے گا زمین کے اوپر بہت سے دھرم کے لوگ بلکہ سبھی مذاہب کے ماننے والے زمین کے اوپر ماتھا ٹیکنے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں. کیا ہمارے ہندو بھائیوں میں زمین کے اوپر ماتھا نہیں ٹیکا جاتا ہے؟ کیا ہمارے سکھ لوگ گرودوارے کی چوکھٹ پر جا کر اپنا سر اور اپنا شیش نہیں جھکاتے؟ کیا ہمارے ہندو بھائی مندروں پہ جا کر اور مندروں کی چوکھٹ پر جا کر اپنا ماتھا نہیں ٹیکتے؟ مسلمان اگر مسجد میں جا کر اپنا سر جھکا لیتا ہے تو یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنی عبادت خانوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے چوکھٹ پر جا کر نیچے زمین پر ماتھا ٹیک لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. پھر اسلام سب سے اچھا، اللہ اسلامی کو کیوں قبول کرے گا؟ یہ چیز سمجھنے کی، اسی لیے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے کہ اسلام سب کے لیے. دراصل ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کو یہ بتایا نہیں ہے کہ اسلام جو کہا گیا ہے یہ در حقیقت عربی لفظ ہے اسلام. ہمارے مذہب کا نام اسلام. ہم نے ان کو یہ دعوت دی ہے کہ محمد صاحب جو دین لے کر آئے تھے، محمد رسول اللہ، وہ اسلام تھا. ہم نے یہ دعوت دی ہے انہیں. اس لیے تمام لوگوں کے دماغ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دین ہے، مسلمانوں کا دھرم ہے. اگر ہم نے یہ میسج دیا ہوتا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، سارے رسولوں کا دین اسلام تھا، تو آج یہ غلط فہمی نہیں اور مولانا جرجیز کو اٹاوا سے چیتا کیمپ میں اسلام سب کے لیے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے نہیں آنا ہوگا. مجھے ذرا بتائیں، یہ ملا مولوی ہمارے اسٹیج پر بیٹھے، یہ بتائیں، بہت سے لوگ ادھر بھی ہوں گے، ذرا مجھے دکھاؤ تو پورے قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ محمد صاحب اسلام لے کر آئے، محمد رسول اللہ کا دین ہی اسلام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اٹھائیے قرآن. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے یہی آیت پڑھی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے ایلچی آئے، جتنے قاصد آئے، جتنے میسنجرز آئے، سارے کے سارے نبیوں کا، سارے کے سارے پیغمبروں کا یہی ایک دین تھا. اسلام ہی لے کر آئے ہیں، یہی دین لے کر آئے ہیں. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں، آپ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں جا رہے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے لیے اسی دین کو لاگو کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اسی دین کو نافذ کیا ہے. اس دین کی وصیت، اس دین کے
کے نفاذ کا حکم، اس دین کے قائم کرنے کا حکم میں نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا. ما وصى به نوحا، اسی دین کی وصیت، اسی دین کے نفاذ، اسی دین کو ثابت کرنے کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. نوح والذی اوحینا الیک، اور میں نے اس کی وحی آپ کو کر دی، آپ کو بتا بھی دیا تھا. آپ وہی دین لے کر جا رہے ہیں جو میں نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد یہی دین وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی، نوح کے بعد اسی دین کو لے کر ابراہیم بھی گئے، موسیٰ بھی گئے اور عیسیٰ بھی گئے. ان کو میں نے یہی حکم دیا تھا انقیب الدین کے دین کو قائم کرنا، اسی اسلام کو قائم کرنا. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر تفرقہ مت کرنا، ٹولیوں میں مت بانٹ دینا. یعنی یہ دین نوح کا دین ہے، یہ دین موسیٰ کا دین ہے، یہ دین عیسیٰ کا دین ہے، یہ دین ابراہیم کا دین ہے، یہ دین زکریا کا دین ہے، یہ دین یحییٰ کا دین ہے، یہ دین یعقوب کا دین ہے، یہ دین اسماعیل کا دین ہے. 1 لاکھ کم و بیش 44 لاکھ ہزار 24,000 1 لاکھ 7 لاکھ کم و بیش میں ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں. سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے، سارے کے سارے نبیوں کا یہی ایک دین تھا، اسلام. محمد رسول اللہ کوئی نیو ریلیجیس نیا دین لے کر نہیں آئے، اسلام ہی لے کر آئے. اور اسلام آدم کا بھی تھا، نوح کا بھی تھا، ابراہیم کا بھی تھا، موسیٰ کا بھی تھا، عیسیٰ کا بھی تھا. اگر ہم نے یہ پیغام دیا ہوتا تو آج لوگ اسلام کو مسلمانوں کا دین نہیں سمجھتے، بلکہ ہر قوم یہ سمجھتی کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا دین. لینگویج بدلتی گئی. مجھے اسلام دھرم کو اس کے بالکل لینگویج کے اعتبار سے اور ترجمے اور میننگ کے اعتبار سے، اگر اسلام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، سچائی کی طرف اور سلامتی کی طرف بلانے والا مذہب جس کے اندر سلامتی اور شانتی ہو. اور اسلام کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے آتم سمرپن کر دینا، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے رسول کے، یعنی میں نے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دیا. یہ ہے اسلام کا ارتھ، اسلام کی میننگ. میرے بھائیو، اگر اس کو ہم سنسکرت میں اگر بول دیں، سنسکرت لینگویج میں اگر ہم اس کو بولیں کہ سب کے لیے سچائی کی طرف بلانے والا، نمنترن دینے والا دھرم، تو ہم اس کو سنسکرت میں کہہ سکتے ہیں سناتن دھرم. سناتن کا معنی بھی یہی ہوتا ہے سچائی کی طرف اور سلامتی کی طرف بلانے والا، شانتی کی اور نمنترن دینے والا دھرم. مجھے معلوم ہے ہم جیسے لوگ رات بھر ایک حدیث میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہے، تب جا کر بڑی ذمہ داری سے اس اسٹیج پر بولتے ہیں. اور ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا چائے آدمی 5 روپے کی چائے پیتے ہوئے بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے مولانا یہ بول گئے. بڑا اس وقت غصہ آتا ہے کہ ایک حدیث کی تلاش میں ہمیں 10 دن لگ جاتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں، اور 5 روپے کی چائے پیتے وقت اسلام تو سناتن دھرم کہتے ہیں. اور اسی لیے بہار، بنگال، اڑیسہ، کرناٹک، آندھرا، کہیں بھی چلے جائیے، آج تک بہت سی تقریریں میری ہوئی، ریلیجیس پروگرام، مذہبی پروگرام ہوئے، سب دھرم سمیلن بھی ہوئے. آج تک کسی ہندو بھائی نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا میرے اوپر. آج تک کسی ہندو بھائی کی طرف سے میرے اوپر کیس نہیں کیا گیا. اتنے منتر پڑھنے کے بعد بھی کسی ہندو بھائی کو، کسی ہندو پنڈت کو آج تک ہم سے ناراضگی نہیں ہوئی. ہوئی تو اپنوں کو ہوئی. کیس اور مقدمے درج ہوئے تو اپنوں کی طرف سے ہوئے. یعنی علم کی عزت وہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں علم ہے ہی نہیں. اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھنے لگو تو کہتے ہیں لو صاحب اور چلا قرآن کو سمجھنے والا. قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، روک دیتے ہیں. اسلام سب کا دین ہے. اور ایک چیز کی طرف میں آپ کو بتاؤں اور بڑے غور سے سننا، قرآن کی اس آیت میں تھوڑا نئی چیزیں آپ کو ملیں گی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے اسی دین کو نافذ کیا ہے، اسی دین کو قائم کیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور نوح کے بعد ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے. ایک بات ایمانداری کے ساتھ بتانا، نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا ہے اور ساتھ میں موسیٰ کا اور عیسیٰ کا نام بھی اللہ نے لیا ہے. آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں اور دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ نے نوح کا نام لیا. نوح علیہ السلام کے ماننے والے آج کہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ لیکن ہے کون ہے؟ آئیے بتاتا ہوں. اللہ نے نوح کا نام لیا، موسیٰ کا لیا، عیسیٰ کا لیا. موسیٰ کے ماننے والے کون ہیں؟ یہودی. عیسیٰ کے ماننے والے کون ہیں؟ عیسائی. لیکن نوح علیہ السلام کے ماننے والے کون ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. یہاں یہودیوں سے پوچھو تمہارے نبی کون؟ یہودی کہیں گے موسیس، موسیٰ علیہ السلام. عیسائیوں سے پوچھو تمہارے پیغمبر کون؟ وہ کہیں گے جیسس، عیسیٰ علیہ السلام. مسلمانوں سے پوچھو تمہارے نبی کون؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہندو بھائیوں سے پوچھو تمہارا رشی کون؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. آپ ٹیلی کیجیے نوح علیہ السلام کی قوم کون سی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. نوح کے ماننے والے کون؟ ہمیں نہیں معلوم. یا ہندو بھائیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں کہ ڈرانے والا تو آیا تھا، یہ وید لانے والا رشی پیغمبر تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. آیا تو تھا لیکن لے کر کون آیا؟ یہ وید کو آسمان سے لانے والا نبی کون؟ وہ کہتے ہمیں نہیں معلوم. اٹھائیے بخاری شریف کی روایت اور حدیث، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت نوح سے پوچھے گا، اے نوح میں نے تمہیں جو پیغام دیا تھا تمہاری قوم کو سمجھانے کے لیے، تم نے ہمارے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جو دعوت دے کر، جو صحیفہ دے کر، جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ میں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا. بخاری شریف کی روایت ہے قیامت کے دن اللہ اب قوم نوح کو سامنے لائے گا. بخاری شریف، اللہ تعالیٰ قوم نوح کو سامنے لائے گا اور نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا. بخاری کے الفاظ ہے، اے نوح، اے قوم، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھیجا تھا، اپنا پیغام دے کر، اپنی کتاب دے کر، اپنا صحیفہ دے کر اس کو تمہارے پاس بھیجا تھا. کیا میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے اپنی دعوت کا فریضہ انجام دیا؟ وہ تمہیں ڈرانے آیا تھا، تمہیں میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن جواب دے گی، اے اللہ یہ تو سچ ہے کہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، یہ تو سچ ہے کہ کوئی تیرا صحیفہ لایا تھا، یہ سچ ہے کہ تیرا پیغام لے کر کوئی آیا تھا، مجھے ڈرانے والا تو کوئی آیا تھا، لیکن ڈرانے والا کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن کیا کہے گی؟ اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ڈرانے والا کون تھا یہ نہیں معلوم. تو کہہ رہا کہ ہم نے بھیجا تھا، میرے پاس آیا تھا، لیکن کون آیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. میرے بھائیوں آج آپ دیکھ لیں یہ تین تورات، زبور، تورات، انجیل اور قرآن اور وید ایک طرف آپ رکھ دیں. تورات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اسے موسیٰ لے کر آئے، انجیل کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اسے عیسیٰ لے کر آئے، قرآن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اسے محمد رسول اللہ لے کر آئے، لیکن وید کے بارے میں ہمارے ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ کون نبی لے کر آئے. ہے آسمانی کتاب ان کے عقیدے کے مطابق، وہ مانتے ہیں آکاشی گرہن، لیکن کیا کہتے ہیں لانے والا کون یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اس کو آپ اس انداز سے سمجھیے اور اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہودیوں سے پوچھو
اے یہودیوں تمہاری کتاب کون سی ہے؟ وہ کہیں گے تورات۔ ان سے پوچھو لانے والا نبی کون؟ وہ کہیں گے موسیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھو عیسائیوں تمہاری کتاب کون؟ وہ کہیں گے انجیل۔ پوچھو اس انجیل کا لانے والا کون؟ وہ کہیں گے عیسیٰ۔ مسلمانوں سے پوچھو مسلمانوں تمہاری کتاب کیا؟ وہ کہیں گے قرآن۔ ان سے پوچھو اس کتاب کا لانے والا کون؟ وہ کہیں گے محمد رسول اللہ۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو تمہاری کتاب کیا؟ وہ کہیں گے رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید۔ ان سے پوچھو ان کتابوں کا لانے والا کون؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں ہم حتمی طور پر تو فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہمیں بڑا گہرا سمپرک اور بڑا گہرا تعلق دکھائی دیتا ہے اپنے ہندو بھائیوں کا نوح علیہ السلام سے۔ اور اس کی حیثیت اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا کا رواج نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے نوح کی قوموں نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کی مورتی بنا لی تھی۔ ود، سوا، یہود، نصر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر مورتی کی پوجا سب سے پہلے آئی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی مورتی پوجا کا پرچلن بڑا پرانا چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آئیے منوسمرتی کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس واقعے کو آپ دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ منوسمرتی میں یہ واقعہ بڑے اچھے انداز سے لکھا ہوا ہے کہ منو نے شاپ دے دیا، ہائے ایشور، ہائے پربھو، میری قوم اب دارالملک دھرم میں سملت نہیں ہوتی ہے، یعنی تیرے آدیش کو نہیں مانتی ہے، وہ ادھرمی ہو گئی ہے، پاپی ہو گئی ہے۔ ہائے ایشور، ہائے پربھو، میری قوم کو نشٹ کر دے، میری ذاتی کو نشٹ کر دے۔ ایشور نے منو کو آدیش دیا، ہائے منو ایک کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ اور اپنے ماننے والوں کو اس ناؤ کے اندر بٹھا لو۔ منو نے ایک ناؤ بنائی۔ اب تھوڑا سا سامنے سے ڈسٹرب نہ کرو کیونکہ ایسا موضوع ہے یہ کہ بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے اس موضوع کو۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا۔ آئے منو ایک ناؤ بناؤ، ایک کشتی بناؤ اور اس ناؤ میں، اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا لو۔ منو نے کشتی بنائی اپنے ماننے والوں کو اور چند جانوروں کو اس میں بٹھا لیا۔ پھر دھرتی سے جل نکلنا شروع ہوا، آکاش سے ورشا ہونی شروع ہوئی، پانی برسنا شروع ہوا۔ منو کا پتر ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا۔ دیکھ رہے ہیں، منو کا پتر ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ منو نے پکارا، ہے میرے پتر میری کشتی پہ آ کر بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ، آج ایشوریہ عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ منو کا پتر بولا، اس پہاڑ کی اونچائی تک یہ پانی نہیں چڑھ پائے گا۔ ہائے میرے پتا، ہم آپ کے دھرم کو سویکار نہیں کر سکتے ہیں، ہم جس دھرم پر ہیں اسی پر رہیں گے۔ پانی جل پہاڑ تک پہنچ گیا، پروت تک پہنچ گیا اور منو کا پتر ڈوب کر مر گیا۔ منو اپنے پتر کو نہیں بچا سکے، منو کی آنکھوں کے سامنے منو کا پتر ڈوب گیا۔ منو اسمرتی میں یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتانا، منو ہندو دھرم کے بہت ہی بڑے بزرگ اور سمانت ویکتی مانے جاتے ہیں، رشی اور پیغمبر مانے جاتے ہیں، اور یہ آشو یعنی آدم کے بعد منو، اور ہمارے یہاں پر بھی آدم ثانی جس کو کہا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام۔ اور جو واقعہ منو اسمرتی میں منو کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کر رہا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا تعلق کس نبی سے ہے۔ آپ ان کو ان کا کھویا ہوا نبی دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام صرف مسلمانوں کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اسلام پر عمل کر لو، اس لیے وہ دور بھاگ رہے ہیں۔ ہم ان کو یہ کہیں آؤ سناتن دھرم ہمارا بھی دھرم ہے، آؤ سناتن دھرم کی پرکاش میں اور روشنی میں، یہ آپ کا بھی دھرم ہے۔ ہم ان کو ان کا کھویا ہوا سناتن دھرم نہیں دے رہے،
اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اسلام کو عربی کا لفظ اور شکل سمجھ کر بھاگ رہے ہیں، ہم ان کو انہی کی بھاشا بتائیں۔ ارے اسلام جس کو آپ عربی کا شکل سمجھ کے بھاگ رہے ہیں، یہ اسلام وہی ہے جو منو لے کر آئے تھے، جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہ سناتن دھرم ہے۔ سناتن دھرم ابھی جو 5 چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں، سناتن دھرم کے اندر بھی وہ 5 چیزیں ابھی میں بتاؤں گا۔ آپ ہٹ نہیں سکتے اور بھاگنے کا راہ فرار کوئی راستہ ہی نہیں آپ کا نکلنے کا، اتنا مواد ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو ان کو دے دیں۔ اور ہمارے ہندو بھائی روشنی کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں، لیکن روشنی دکھانے والا کوئی نہیں مل رہا ہے۔ ہندو مسلم کے نام پر ان کو لڑایا تو بہت گیا، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن تو بنا دیا گیا ہے، لیکن قرآن اور وید کی روشنی میں ہمیں بھائی بھائی بنانے کا کوشش نہیں کی گئی ہے۔ آؤ اس دھرم کے اسٹیج سے بیٹھ کر نفرت اور جھگڑا کا پرچار چھوڑ کر آئیے ذرا پریم کی بات کرتے ہیں، آئیے ذرا اسنیہ کی بات کرتے ہیں، آئیے ذرا لف کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لف نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے اور 14 فروری کو تو عام ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس پیار کی بات کرتے ہیں، اس محبت کی بات کرتے ہیں جو دھرم دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو جو پریم اور پیار کے سبق دیتا ہے۔ کل چائے کی ہوٹلوں پہ یہ چرچے ہوں گے کہ وہ مولوی جرجیز قرآن کی آیتیں کم منتر زیادہ پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ مولوی تھا یا پنڈت، مجھے لوگوں کے کہنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ الحمدللہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام کی سب ضرورت تھی میرے بھائیوں، اور اس کام کی ضرورت ہے بھی اور آج بھی ہے۔ آئیے ذرا دکھاتے ہیں، دیکھیے میں عرض یہ کر رہا تھا، سناتن کے معنی شانتی اور سلامتی والا، اور یہ دھرم سب کا ہے۔ قرآن کریم نے یہی واقعہ پیش کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو درس دیتے رہے، لیکن قوم کے اندر لوگ زیادہ ایمان نہیں لائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن جب سمجھا کر تھک گئے اور زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح نے بد دعا دے دی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اس زمین کے اوپر کسی بھی گھر کو باقی مت چھوڑ، کسی بھی کافر اور فاسق انسان کے گھر کو باقی نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اگر کوئی ایک گھر بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو اس سے بھی فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی۔ منو نے شاپ دے دیا، منو اسمرتی کہتی ہے، منو نے شاپ دے دیا۔ شاپ کس کو بولتے ہیں؟ بددعا۔ یہ کیا ہے؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کے کسی گھر کو باقی مت چھوڑ، سب کو تباہ و ہلاک کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاپ نہیں ہے، یہ بددعا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا ہے کشتی بناؤ، اتنے گز لمبی اتنے گز چوڑی۔ اب پوری ویاخیا بھی ہم نہیں کریں گے ورنہ اس میں پورا ٹائم گزر جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے وہ اس پر سوار ہو گئے، پھر زمین سے پانی آیا، آسمان سے پانی آیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان بنایا جاتا ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹے میری کشتی میں آ جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ کہنے لگا میں اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھ چکا ہوں کہ یہاں تک پانی نہیں آ سکتا، میں آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا اور انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، لیکن نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہا ہے۔ یہاں تو بلیوں میں بھی طاقت ہوتی ہے اور کتوں میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی اصل درد دینے کا کی وضاحت بس اتنی ہے، نبیوں سے اعتراض نہیں ہے، لیکن توحید یہ ہے نبیوں کی عزت کی جائے، بزرگوں کا احترام بھی کیا جائے، لیکن علی کل شیء قدیر صرف اللہ کی ذات کو سمجھا جائے۔ بس یہی توحید ہے، اور اس توحید سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق لینا چاہیے۔ تو اب نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہندو دھرم میں منو کے نام سے مشہور ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے ہندو نوح کا نام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کا نام ہے۔ موسیٰ کی قوم کا علم ہمیں ہے یہودی، عیسیٰ کی قوم کا علم ہے عیسائی، لیکن نوح کی قوم کا علم ہمیں نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ یہاں
وہ صحیفہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا ہے. یہاں ہندو بھائیوں کو بھی یہودیوں کو معلوم ہے کہ ہمارا نبی موسیٰ ہے اور اس پر کتاب اتری تورات. عیسائیوں کو معلوم ہے ہمارا نبی عیسیٰ ہے اور اس پر کتاب اتری انجیل. اور ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارا نبی محمد ہے اور ان پر کتاب اتری قرآن. لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ تو معلوم ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ لانے والا نبی کون ہے. ہم تمہیں تمہارا کھویا ہوا نبی دے رہے ہیں, آؤ اور بڑے پیار سے اس نبی کو لو, یہ تمہارا کھویا ہوا نبی ہے. آئیے اب ایک چیز میں پڑھنے جا رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا اس حدیث کی روشنی میں. ذرا دیکھیے یہ 5 چیزیں جو اسلام کے اندر بتائی گئی ہے, یہی سناتن دھرم ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں دیکھیے. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. آگے کی حدیث ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ایمان ہے, پھر احسان ہے, پھر قیامت ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہمیں اس موضوع پر نہیں جانا. اخبرنی عن الاسلام. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے اور صحابہ کا ایک بھیڑ تھی, صحابہ کا ایک گروہ تھا, یعنی چند صحابہ بھی ہمارے ایک گروہ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول بھی اس مجلس میں تھے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. اطلع علینا رجل, ہماری طرف ایک آدمی آ رہا ہے, آتا ہوا دکھائی دیا. شدید بیاض الثیاب, کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. پتہ چلا فرشتوں کا لباس سفید ہے. یہ ہرا آیا کہاں سے ہے, سوچنے والی باتیں ہیں. شدید و بیاض الثیاب, کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. واہ, شدید و سواد الشعر, بال بھی بہت زیادہ کالے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. آیا رجل شدید و بیاض الثیاب, بھورے بھم کپڑے, اجلے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا. بس شدید سواد الشعر, بال بہت زیادہ کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر, سفر کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں دکھ رہا تھا. آپ چاہے کتنا ایئر کنڈیشن میں سفر کر کے آئیں, لیکن مولانا جرجیز جب آپ کے ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو چیتا کیمپ اتنے ہی دور میں آنے تک تو سفر کا حال جو خراب ہوگا, چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ دور دراز سے آئے ہیں, کپڑوں سے پتہ چل جائے گا کہ دور دراز سے آئے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کپڑے سفید, بال کالے, لا یرا علیہ اثر السفر, سفر کا نشان نہیں دکھ رہا تھا, یعنی مسافر نہیں لگ رہا تھا. ولا نعرف منا احد, لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, یعنی علاقے کا بھی رہنے والا نہیں تھا, ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا, ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. کون ہے, کہاں سے آیا, لگ رہا ہے دور سے آیا. ارے دور سے آیا ہوتا تو سفر جو حالت خراب ہوتی وہ بھی نہیں ہے, سفر کا نشان بھی نہیں, یعنی مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے اور ہماری بستی کا بھی نہیں. ولا نعرف منا حتى جلس الى النبي, نبی اکرم کے پاس آ کر بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کا ایکشن بھی بڑا عجیب تھا, بیٹھنے کی اسٹائل بھی بڑی عجیب تھی. پاس نظر بدئی, اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے ملا دیا. جیسے تحیات میں بیٹھا جاتا ہے نا, ایسے بیٹھا تو گھٹنے سامنے تھے اور نبی بھی ویسے ہی بیٹھے تھے, اس نے اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں سے ملا دیے, ٹیک دیا. اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول کی ران پر ایسے رکھ دیا, ایسے رکھ کر اجنبی آدمی کوئی جانتا نہیں اور ایسے آ کر بیٹھ گیا. اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ٹیک دیا, ملا دیا, اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو نبی کی ران پر رکھ دیا. وقال, اور کہنے لگا یا محمد, اے محمد, نبی کا نام لے رہا, وہ یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے. نبی آدمی کبھی دیکھا نہیں اور نبی کا نام لے رہا ہے, یا پھر کون ہے, اتنی ہمت کس کے اندر ہے. یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد مجھے بتاؤ, مجھے خبر دو, مجھے انٹروڈکشن کراؤ, پریبھاشا مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں.
اسلام کیا ہے، یعنی وہ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سکھانے کے لیے آیا تھا. چونکہ حدیث لمبی ہے اس سے پہلے وضاحت کر دوں. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے، لیکن حضرت عمر کو یہ نہیں معلوم کہ جبرائیل ہے. وہ کہہ رہے رجل، ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. ملکوں نہیں کہا رجل، ایک آدمی. عمر جیسے صحابی جن کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اے صحابیوں، عمر وہ شخصیت ہے کہ میں ان مسئلوں کو لاگو نہیں کرنا چاہتا تھا، حرام قرار نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن عمر نے مشورہ دیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حرام کر دو، یہ شراب حرام، فلاں چیز حرام. میں نہیں چاہتا تھا لوگوں کا اس میں شوق دیکھ کر، لیکن عمر کے مشورے کو آسمان والے نے قبول کیا ہے، اور آسمان والے نے، اللہ نے قرآن میں 30 آیتیں عمر فاروق کے مشورے کے بعد نازل فرمائی ہے. اتنی بڑی شخصیت، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم بغل میں بیٹھا ہوا آدمی جبرائیل ہے یا کون ہے. ہمارے یہاں کے آدمی کو سعودیہ، یہاں بیٹھے سعودیہ کی خبر ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. توحید کون کر رہا ہے؟ صحابہ کی اور رسول کی. اس سے زیادہ کنٹرول کر کے تو نہیں بول سکتے. ذرا میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ہم غور تو کریں، نظر تو ڈالیں. حضرت عمر کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بغل میں کون بیٹھا. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا بعد میں جب وہ چلے گئے اسلام ایمان کے بارے میں، اتدرون من السائل، تم جانتے ہو یہ کون تھا یہ سوال کرنے والا؟ قلنا اللہ و رسول عالم، ان کو اللہ و رسول عالم. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، ہمیں کیا معلوم. آپ نے کہا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے. حضرت عمر کو اس وقت تک معلوم نہ ہو جب تک نبی نہ بتائیں. ہمارے پاس تو جبریل بھی نہ آئے اور ہمیں پوری دنیا کی خبر ہو جاتی ہے کہ ہاں اس وقت یہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس وقت ہم سب لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہونا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ہم بہار و بنگال میں بیٹھ کے لیکچر نہیں دے رہے ہیں کہ جو چاہے بول رہے ہیں. ہم اس وقت ممبئی میں آ کے بول رہے ہیں، چیتا کیمپ میں آ کے بول رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریں، ہم تصور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. جانتے ہو اللہ کے رسول تو سمجھ گئے کہ جبرائیل ہیں، اور آپ نے ان کو اسلام کی جو دعوت دی جانتے ہو کیا کہا؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. غور کرنا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بس یہ چیزیں آپ غور کر لیجیے، یہ سب کے لیے. انت شہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز. تقیم الصلاۃ، دوسری چیز. اور اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور تیسری چیز یہ اسلام یہ ہے کہ تم زکات دو. وتصوم رمضان، اور اسلام یہ ہے چوتھی چیز کہ تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو. اور پانچویں چیز وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اسلام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرو، حج کے لیے جاؤ اگر تمہیں وہاں تک جانے کی استطاعت ہو، طاقت ہو تو وہاں تک جاؤ. یہ کتنی چیزیں بتائی؟ 5. اٹھاؤ مہابھارت، کھولو 8واں ادھیائے، پڑھیے کرشن جی ارجن سے کیا کہتے ہیں. کرشن جی ارجن سے کیا کہتے ہیں؟ سناتن دھرمم پنچم وستو وستی، پرتھما وستو ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، द्वितीय वस्तु षष्ठां कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानं दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवती स्नान कर्तव्य.
سن لیجیے، اسلام سب کے لیے. کرشن جی کہتے ہیں ہے ارجن سناتن دھرم پنچم وستو، 5 چیزیں جب تک تم نہیں کرو گے تمہاری انٹری سناتن دھرم میں نہیں ہوگی. جب تک یہ 5 کام نہیں کرو گے تم سناتن دھرم میں پرویش نہیں کر پاؤ گے. یعنی سناتن دھرمی بننے کے لیے یہ 5 کام کرو. بنیاد اسلام والا خمسے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. اسلام کا معنی سچائی کی طرف اور ستیہ کی طرف بلانے والا، سناتن کا معنی بھی سچائی اور ستیہ کی طرف بلانے والا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، سناتن دھرم کی 5 چیزوں کا نام دیکھ رہے ہیں. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، بہت پرانا شعر بار بار پڑھتا تھا. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. کتابیں کبھی نفرت نہیں پھیلاتی، نہ وید نہ قرآن نہ بائبل نہ تورات. یہ پولیٹیشین لوگ نفرت پھیلا کر اپنا ووٹ بینک بیلنس ٹھیک کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، ان سب سے بڑے پاپیوں سے دور رہو میرے بھائیوں. کتابیں لوگوں کو ایک کرتی ہیں. یہ پاپی لوگ اپنا ووٹ بینک کو بھرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو لڑاتے ہیں. ہائے ایشور، ہائے اللہ، ہم تو اس سے پرارتھنا کرتے ہیں، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں پولیٹیشین لوگوں کو دھرم کی سدبدھی پردان فرما، ان کو عقل سلیم عطا فرما، ان کو انسانیت کا درد ان کے دلوں میں پیدا فرما. میرے بھائیوں، دھارمک اسٹیجوں پر ان نیتاؤں کے لیے دعا ہونی چاہیے. اللہ ان کے دل میں انسانیت کا درد پیدا فرما. کتابیں سب کو جوڑتی ہیں، کتابیں توڑتی نہیں ہیں. دھرم جوڑتا ہے، دھرم وہ ہے ہی نہیں جو توڑے، دھرم وہی ہے جو جوڑے. جو دھرم توڑنے کا کام کرے وہ دھرم نہیں ہوتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. سناتن دھرم کی بھاگوت، یہ آپ کی مہا بھارت کیا کہتی ہے؟ کہہ رہی ہے سناتن دھرمم پنچم وستو استی، 5 چیزیں جب تک 5 کام نہیں کرو گے سناتن دھرمی نہیں بنو گے. کرشن جی ارجن کہتے ہیں کیا ہے وہ 5 کام؟ کرشن جی جواب دیتے ہیں پرتھما وستو، پہلی چیز ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن. پہلی چیز یہ کہ ایک ہی برہما کو مانو. اس برہمانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، خالق کائنات ایک ہی ہے. ایکم برہما، ایک ہی برہمانڈ کا رچیتا اور رچنا، ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے. دتیہ دوسرا، ناستے نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. اس برہمانڈ کا، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے. اسی کی پوجا کرو، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اسی سے مانگو. ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی برہما اور ایک ہی برہمانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایشور کے اندر کوئی پوجا یوگیہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو جس کے سامنے سر جھکایا جائے. دیکھ رہے ہیں پہلی چیز. ہاں دونوں طرف آ گئے. رہی بات عبادت کی، پوجا کی، تو میں یجوروید کا ایک منتر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا دیکھیے. یچتیو یوبمبا نستسما دیشوری ریشا. کیا رہ گیا ہے اس میں؟ 2 بار یو آ رہا ہے. یو کے معنی دور کے لیے، وہ یو سنسکرت میں دور کے لیے، اس میں اشارہ پڑی دور کے لیے. کہنا ہوگا وہ تو کہنا پڑے گا یو، وہ دور کے لیے. اور 2 بار آ رہا ہے. یاچنا کے معنی مانگنا، جینا ہے مصدر، اور یچتیو پہلے اب امپریٹیو سینٹینس ہے. یچتی مانگو، مانگو حکم ہے، مانگو کس سے؟ یو، اس سے، دور کے. یچتی یو ایک شبد کی میننگ بتا رہا ہوں، بابا رام دیو کی بتلائیں. یچتی یو مانگو اس سے، وہی ہے. یچتی یو
مانگو اس سے، وہی ہے بن مما، جھولی بھرنے والا، دینے والا، داتا، مانگو اس سے، وہی ہے دینے والا۔ اور آگے کا جملہ بالکل کلیئر، نستسما دیوشو، ریشا نہیں دے سکتا ہے دیوشو کوئی دوسرا دیوی دیوتا، نستسما نہیں دے سکتا ہے تمہیں دیوشو کوئی دوسرا دیوی دیوتا، ریشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کیا رہ گیا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ یہ ہے توحید۔ مانگو اس سے، وہی ہے سب کچھ دینے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی، اس میں تو دیوی دیوتا آ گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ آئیے ذرا قرآن پڑھ لیجئے، جو چیز یجوروید کہہ رہی ہے قرآن بھی تو وہی کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میرے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری، میں جواب دوں گا تمہیں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ ہم صرف ترجمہ کریں گے، تشریح میں لوگوں کو برا لگ سکتا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو، وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، ما لا ينفعك، وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، ولا يضرك، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں لکھا جائے گا، اگر ایسا کرے گا تو ظالم قرار دیا جائے گا۔ کیا رہ گیا؟ ادھر اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، دینے والا میں ہوں، میں دوں گا، اور پھر منع کر دیا مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مت مانگو۔ اب جانتے ہو صبح چائے کی ہوٹل میں بیٹھ کے کیا کہیں گے؟ کھانا کیوں مانگ لیتے ہو بیوی سے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ ارے تمہارے پاس پین نہیں ہے لکھنے کے لیے، الگ موبائل بھائی کو فون کرنا، موبائل یہ مانگ لے، یہ بھی تو شرک ہے۔ الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے آدمی کو عقل پر ادا نہ دے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کر سیکھی۔ یہ ضروریات زندگی ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ آج تم نے ہم سے موبائل مانگ لیا، میں نے دے دیا، کل میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے تم سے 100 روپے 200 روپے ادھار لے لیے، کبھی تم میرے محتاج، کبھی ہم تمہارے محتاج۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سے مشکل کشا سمجھ کر نہیں مانگا، موبائل مانگا، کھانا مانگ لیا، یہ مانگ لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ بہت بڑی طاقتور، یہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں، یہ بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہماری مدد کے محتاج نہیں۔ جب ہم کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں تب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، تب شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو لن يخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے یہ سب کو جمع کر لے، سب کو اکٹھا کر لے، سب مل جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پھر بھی ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے، ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی چیز لے کر چلی جائے تو یہ سارے کے سارے مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی، چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے مذاق اڑایا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا وہ بھی کمزور، کمزور کے پاس جا رہا ہے، فقیر کے پاس جا رہا ہے، بھیک مانگنے کے پاس جا رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، محتاج کے پاس جا رہا ہے۔ ضعف الطالب
الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا وہ بھی کمزور. ادھر ہندو بھائیوں نے اس منتر کو نہیں سمجھا، قرآن کی آیت کو مسلمان بھائیوں نے نہیں سمجھا. دونوں جگہ مسٹیک ہوئی ہے. والذین تدعون من دون اللہ من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کہاں پہنچا دیا؟ کھجور کی گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے ایسے مارو ناخن تو ہلکا سا چھلکا نکلے گا. اللہ کہتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. تم پوری دنیا کا مالک بنائے بیٹھے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. ہو سکتا ہے مولوی جرجیز کے چلے جانے کے بعد کوئی صاحب آئے تمہیں اپنی مشین میں کوئی چیز دکھائیں اور کہیں قرآن کی آیت ہے تو بتوں کے بارے میں آئی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ باور کرائے یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں آئی، اللہ کے نیک ولیوں کے بارے میں نہیں آئی، بتوں کے بارے میں آئی ہے. تو ان کو قرآن کی آیت دکھا دینا اور بتا دینا اللہ نے جانتا تھا، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری آیتوں سے بت مراد لیں گے، اس لیے اس نے تمہاری پول ہوئی قرآن کے اندر کھول دی. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو وہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہے. عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. عبد کی جمع عباد استعمال ہوئی ہے، وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. یعنی کافرین مکہ بھی بتوں کو نہیں بلکہ بندوں کو پکارا کرتے تھے. اپنے عقیدے کے مطابق بزرگوں کو پکارا کرتے تھے. ان کے عقیدے کے مطابق یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہماری دعا اللہ تک لے کر جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا. میرے بھائیوں قرآن نے تمہاری پول کھول دی. اب لیپ ٹاپ نہیں چلے گا. میرے بھائیوں قرآن نے پول کھولتے ہوئے کہہ دی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے. سن لو میرے بھائیوں، اللہ نے ان بندوں کو بزرگوں کو پکارنے سے منع کیا ہے. قرآن کی آیتیں بہت اجازت دی ہے لیکن اور چار چیزیں چھوٹ جائیں گی اور ٹائم ختم ہو جائے گا. آگے چلو. توحید پر یہ چار آیتیں کافی ہیں. ضرورت پڑی تو ابھی ہے نا چلتا ہوگا میں پاس، اگر ضرورت پڑی تو باقی وہاں پیش کر دیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیو آئیے تھوڑا سا معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا ایک یہ دوسرا نہیں ہے ہی نہیں، ذرا سا بھی نہیں، اور ادھر ایک ہی سے مانگو دوسرا نہیں. ہاں ایک چیز اور ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. محمد اللہ کے رسول ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مستقل ایک موضوع ہے. محمد اللہ کے رسول ہے، اس پر 2.5-3 گھنٹے کی الگ تقریر ہونی چاہیے. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ کے بارے میں جو ویدوں میں آیا ہے وہ مستقل ایک موضوع مانگتا ہے، مستقل ایک خطاب چاہتا ہے. لیکن چونکہ ہے تو اس لیے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. محمدان دھیکارم ناشم ودھایم ہی تدو دایتے ایویکا. شریمد بھاگوت پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر 18. محمدان دھیکارم محمد آئیں گے، اندھکارم ناشم اندھیرے کو ناش کر دیں گے. یعنی محمد کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے بڑا اندھیرا ہوگا، بڑی ظلمت اور جہالت ہوگی. لیکن وہ ظلمت اور جہالت اور اندھیرا کب مٹے گا؟ محمد آئیں گے، اندھیرا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا. اور دوسری جگہ کہا گیا ویداہ میں پرش مہانیما دتو، پرش مہانیما دتو ورو تپت پرستان. احمد آئیں گے، پرش ایک پرش مہان پرش ہوں گے، مہان عمادت ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورون تپسا، اللہ کا بہت زیادہ نام لیں گے، تپسیا
प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उन्हीं की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना, यज्ञ आया स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में जाने का। अहमद के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं। हमारे हिंदू भाइयों की किताब कल की पढ़ाई ये कह रही है कि स्वर्ग में जाना है, जन्नत में, तो अहमद का रास्ता अपनाओ। और खुद हमारे मुसलमान भाई अहमद के रास्ते से कोसों दूर है। हम तो जिसको मानते हैं वो बचा लेगा, वो बचा लेगा। सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, पूरी की पूरी उम्मत मेरी जन्नत में जाएगी, लेकिन वो नहीं जिसने इनकार किया। क़ालू मन याबा, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इनकार करने वाले कौन? आपने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा। व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। प्रस्ताव वो आ जाए तो इसी के नक्शे कदम पे चलना। यानी आया अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जन्नत में जाने के लिए, अहमद का रास्ता, यानी अहमद की इताअत करो। और अल्लाह के रसूल ने कहा, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो मन आसानी फक़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। चलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इतनी दो चीजें काफी है। तीसरी चीज, यहां दूसरी चीज क्या है? तुकीमस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज। वहां दूसरी चीज क्या बताएगी क्रिश्चियन लफ्जों से? साष्टांग कर्तव्य, साष्टांग करो। साष्टांग जानते हैं? 8 अंगों को जमीन पर रखो, उसी को साष्टांग कहते हैं। 8 अंग, साष्टांग, इसको मिलाएंगे तो कहा जाएगा साष्टांग। ये कितना हुआ? सजदे में जाते हैं तो माथा और नाक, गिनिए सजदे में, एक माथा और एक नाक, कितना हुआ? 2, हाथ दोनों, कितना हुआ? 4, 3, नाक और माथा 2 हाथ 4, तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूल जाऊंगा। घुटना दोनों, कितना हुआ? 6, और दोनों पैरों के पंजे जमीन पर, कितना हुआ? 8। साष्टांग करो, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी सजदा करो। यहाँ जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है, सजदा करो। नमाज के बारे में तो मुस्तकिल एक मंत्र है, और वो मंत्र बड़ा प्यारा है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 में पूरी नमाज ही है। योगी युज्जी, योगी यूपी वाला योगी नहीं, योगी युज्जी सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यच्चतात्मा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। नेट खोलिए, आजकल तो सब चीजें भरी पड़ी है, गूगल, यूट्यूब। योगी जीव सतत वर्तमान, जब तुम ईश्वर की, अल्लाह की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। पूरे शरीर का, नमाज में पूरे शरीर का योग होता है। आप यहां से देखिए, अल्लाह अकबर, रुकू, कयाम खड़ा होगा, रुकू, पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ गिलास अगर आपके पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। बिल्कुल। डॉक्टर बोरिस बुकाय लिखता है, अमेरिका का आर्थो स्पेशलिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर अमेरिका का, हड्डी का, अगर मुसलमान वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, तो मैं गारंटी देता हूं कि रीढ़ की हड्डी के दर्द की शिकायत उनको कभी नहीं हो सकती है, चाहे उनकी उम्र 120 साल की होना हो जाए। रीढ़ की हड्डी में कमर के दर्द की जो शिकायत है, वैसा रुकू करता कौन है? कौवे की चोंचें मारी जा रही है आजकल तो दोनों तरफ हो रहा है। हमारा हिंदू भाई पूजा नहीं कर रहा, मोटरसाइकिल उठा के हीरो होंडा चला, एक मंगी गाड़ी है, जहेज में मिली है, 5 साल क्या चला, सामने हनुमान जी की मूर्ति लाई 10 किलो की ठोक पड़ गया, वो उतरना दबाना नहीं कर रहा, वो बेचारा उधर पूजा नहीं कर रहा, इधर मुसलमान नमाज हो रही है, इमाम साहब पढ़ा रहे, गुरु खाने बैठा बदल रहे, कितनी रकात हो गई? दो दोनों तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये पूजा है। जो आदमी कुर्बानी न दे सके, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी न कर सके, वो उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? जो आदमी वुजू खाने में बैठ के पूजा, कितनी रकात हो भागा। मेरे भाइयों, दोनों जगह मजाक उड़ाया जा रहा है इबादत का। आइए जरा देखिए, योगी पूरे
کر لو، یجیب ستت ماتمانم، اور اس پوجا کو برابر کرو، برابر پورے شریر کی ایکسرسائز برابر کرو۔ رہا سے استھر تھا، اگر کسی دن چھوڑ دو گے جان بوجھ کر تو استھر نہیں رہو گے، ٹھہرو گے نہیں، قائم نہیں رہو گے۔ بالکل وہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصدن جان بوجھ کر اگر نماز ترک کر دی تو مذہب پر قائم نہیں رہے گا، یعنی وہ کفر کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ فقد کفر، جس نے یہ یوگ چھوڑ دیا، ایکسرسائز چھوڑ دی، راست تھا، وہ دھرم پر قائم نہیں رہے گا۔ ایک آکی ہے ارجن، ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یجت آتما، اپنی آتما کو، اپنے دل کو اسی کی طرف لگا لو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہندو بھی ایسے کرتا، آنکھ بند کر لیتا لیکن ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور مسلمان کو بھی حکم دیا ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، لیکن آنکھ کھولے رہے۔ ہندو کو حکم ہے آنکھ بند کر لے، مورتی کے سامنے کھڑے ہو لیکن آنکھ بند کر لے، کیونکہ مورتی کا تصور کرو کہ ایشور ایسا ہوگا، لیکن مورتی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہا آنکھ بند کر لو۔ یعنی یہ تصور کرو ہم اوپر والے کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ تصور نہیں کہ مورتی کے سامنے، یعنی مورتی پوجا کا کھنڈن ادھر بھی ہے۔ ہماری یہاں آنکھ بند کرنے کا حکم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری مسجدوں کے اندر مورتی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت پیاری توحید ہے دونوں طرف، وہاں آنکھ بند کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ تم مورتی کے سامنے تصور نہ کرو کہ جھک جاؤ، آنکھ بند کر لو، اور یہ تصور ہو کہ ہم اوپر والے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ مورتی پوجا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ذرا تصور کرو، جو اسلام نماز جنازہ میں میت سامنے ہونے کی وجہ سے رکوع اور سجدے کو اٹھا دیتا ہو کہ بعد میں آنے والی نسل کہیں یہ تصور نہ کر لے کہ یہ لوگ اپنے مردے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جو اسلام توحید سے اتنا بھرا پڑا ہو کہ نماز جنازہ سے رکوع اور سجدہ اٹھا لیا ہو، وہ انتقال کے بعد کسی کے چوکھٹ پہ جا کے سجدے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تصور کرو اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے مولوی کے مر جانے کے بعد جب ہم رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے نماز جنازہ میں سامنے رکھتے ہوئے، وہ اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ لاکھوں ٹن مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد اس کو سجدہ کرو؟ میرے بھائیوں، اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نے اس کی روح کو نہیں سمجھا، روح کو نہیں سمجھا۔ آگے چلیے، ایک آدمی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یجت آتما، اپنی آتما کو اسی کے سامنے لگا دو، یعنی ادھر ادھر مت دیکھو۔ نراشیر، سب سے نراش ہو جاؤ، پرگرا، لیکن اوپر والے سے نراش نہیں ہونا ہے، یعنی جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ پاٹھ کا مس کیا پڑھوں؟ اب یہ چیز مہابھارت میں لکھی ہے۔ ارجن پوچھتے ہیں چلو ایشور کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، کیا پڑھیں؟ کرشن جی کہتے ہیں منتر پڑھو، اگنی میل مہی دیوسے سویتو پرشٹوتی بسر دیامان نیسو پتھر رہے اسمان۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیا رہ جاتا ہے؟ ہائے ارجن، جب یوگ کے لیے، نماز کے لیے اللہ کے سامنے، ایشور کے سامنے، کافی ایک ایشور کے سامنے تم کھڑے ہو گئے تو یہ منتر پڑھو، اگنی میل۔ اگنی اللہ کا نام، میل کے معنی پرارمبھ کرنا، شروع کرنا۔ اگنی میل، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ایشور کے نام سے۔ ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ غور کرو میرے بھائیوں، کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں دوسرا منتر پڑھو، مہی دیوس سویتو پرشٹوتی۔ ایک چیز دیکھو، مہی مہان ہے، دیوس وہ دیوتا، مہان ہے وہ دیوتا، سویتو ساری کی ساری، پرشٹوتی جس کے لیے پرشنسا ہے، جس کے لیے تعریف ہے۔ اب پورے منتر کا ترجمہ یہ ہوگا، میننگ مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، یعنی کل ساری پرشنسا اسی کے لیے۔ ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، دونوں جہان کی پرورش کرتا ہے۔ ہائے ارجن، تیسری چیز پڑھو، بسر دیامانا، وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب وید ہے، ایک چیز ضروری تھوڑی کہ ساری چیزیں ہوں، اشارہ مل گیا کافی ہے۔ اب ایک چیز چھوڑ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا منتر نہیں ہے، لیکن آگے والا منتر ہے، نئے صوبہ تھا رہا
آسمان جب کسی کی کشتی پار لگ جاتی ہے, مصیبت سے نکل جاتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ میری تو ناؤ پار لگ گئی. تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نئے. ہائے ایشور, ہائے اللہ میری ناؤ پار لگا دے, یعنی مجھے مصیبت سے نکال دے. نئے ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے, ہائے ہمارے رب. سوپتھا رائے, سندر پتھ مانی راستہ, رائے چلانا آسمان ہمارے فائدے کے لیے. نئے نو سوپتھا رائے آسمان, ہائے پروردگار, ہائے پربھو, ہے ایشور, ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سندر راستے پر چلا, ہم کو اچھے راستے پہ چلا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. جو پڑھتے ہیں ان کو صراط مستقیم ملا, جو نہیں پڑھتے بیچارے کامیں کو کیا مار رہے ہیں. اشارہ کافی ہے. الاشارہ تو تکفی الحق. اب کھل کے پوچھو گے یار, لگتا ہے دوبارہ ممبئی نہیں آنے دیں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, مانو, پڑھو. کیا کہا؟ نئے صبح تھا رائے آسمان, ہائے اللہ, ہائے ایشور, ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سندر راستے پر چلا, اچھے راستے پہ چلا, صحیح راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا. اب کیا رہ گیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سناتن دھرم سب کے لیے ہے, اسلام سب کے لیے. دھرم جوڑتا ہے, توڑتا نہیں ہے. جو دھرم توڑے وہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں آئیے, یہ دوسری چیز نماز پر کافی ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, یہاں تیسری چیز کیا ہے؟ زکات دو. اور وہاں تیسری چیز کیا ہے؟ ارجن دانم دیکشت, دان دو. ہم لوگ دان جانتے ہی نہیں تھے کیا تھا. بہار میں گئے تو پتا چلا دان, وہ لوگ زکات نہیں کہتے. اس نے اتنا روپیہ دان دیا, اللہ اس کو ایک چندہ ہوتا ہے جب وہاں مدرسے کا, تو یہی بولتے ہیں 100. ہے اللہ اس نے 100 روپے دان دیا, اللہ اس کو, اس کے باپ کو جنت دے, اس کے باپ کو, اس طریقے کی دعائیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو زبان. تو تب پتا چلا دان کیا ہوتا ہے. دان, زکات, خیرات, دانم دیکشت, دان دو. یہاں تیسری چیز زکات ہے, اور وہاں تیسری چیز کیا ہے؟ دان. اسلام چونکہ کمپلیٹ مذہب ہے, اس لیے یہاں اس کی وضاحت ہے. کتنا مال ہو تب کتنی زکات دی جائے, کتنا ہے نہ دی جائے, بکریاں کتنی ہو, بھیڑیں کتنی ہو, بھینسیں کتنی ہو, گائیں کتنی ہو, اونٹ کتنے ہو. بارش سے آسمان سے پانی گرتا ہے, اس سے آپ کی کھیت میں پیداوار ہوتی ہے, تو کتنا زکات نکلے گا آپ کے اناج کا. اور سرکاری پانی سے اگر آپ کی پیداوار ہوتی ہے تو کتنی. یہ ایک تفصیل ہے اور میرا یہ موضوع نہیں ہے میرے بھائیوں, لیکن اسلام نے ایک مکمل ضابطہ بنایا ہے. اتنا غریبوں کا حق ہے وہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں دیا جائے گا. تیسری چیز یہ ہو گئی. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَتَصُومَ رمضان. اگر میرے استاد نے کان مروڑا ہوتا تو اتنا لال نہیں ہوتا جتنا اس سے ہو گیا. تو کیا کہا؟ وَتَصُومَ رمضان, رمضان کے پورے مہینے, رمضان کے روزے رکھو. اور یہاں چوتھی چیز کیا ہے؟ ورت داری, ورت رکھو, اپاس. ورت کے معنی ہوتے تیاگنا, ان کھانا پانی ایشور کے لیے تیاگ دو. ہمارے یہاں روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم. اور صیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا اور بیوی سے جمع اور ہم استری کو چھوڑ دیا جائے, اسی کا نام روزہ ہے. ورت کا معنی تیاگنا. لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں ساری چیزیں نہیں تیاگی جاتی ہیں. روزہ رکھتے تو, لیکن ان کے یہاں یہ چیز ہے ان نہ کھاؤ سب کھاؤ. ان نہ کھاؤ, ارے گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکتے ہو, چاول نہیں کھا سکتے ہو, دال نہیں کھا سکتے ہو, دودھ پی سکتے ہو, جوس پی سکتے ہو, کیلا کھا سکتے ہو, سیب کھا سکتے ہو. ایک دو لوگوں سے میں نے کہا یار تمہاری طرح روزے ورت اگر ہمارے اندر ہو جائے تو ہم تو پورے مہینے پورے سال کر لیں گے. کہنا آسان ہے, ورنہ رکھ کے دیکھو تب پتا چلتا ہے, پورے سال رکھ لیں گے. آپ لوگ دودھ پی پی کے کیلا کھا کے کھانا نہ کھاؤ پورے سال کر لو. ہمارے بغل میں ایک بیٹھا ہوا تھا بیچارہ, بولا اتنی آسانی ہے. میں نے کہا بہت آسانی ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ ان کی طرح روزے اگر ہم لوگوں میں ہو جائے تو ہم لوگ رکھ لیں گے. بولا یار یہ تو بہت آسانی ہے, ہم کو ایک بیڑی پینے کا موقع مل جائے تو 12 مہینے رکھ لیں گے. یعنی اس نے بتا دیا آپ سے بیڑی نہیں چھوٹتی ہے. مولانا صاحب ایک بیڑی بیچ میں انٹرویل کروا دیا کرو. میں نے کیا مطلب؟ بولا دن میں 12 بجے یا 1 بجے ایک بیڑی پینے کے لیے انٹرویل ہو جائے کرے, بس ہم ایک بیڑی پینے کا موقع مل جائے پھر ہم شام تک رہے. ایک بیڑی نہیں چھوٹتی ہے ہم سے. میں نے کہا واہ, اپنی اوقات بتا دی تم نے. یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میرے بھائیوں تو ورت, چوتھی چیز یہاں کیا ہے؟ ورت. اور وہاں کیا ہے؟ اسلام کے اندر روزہ.
पांचवी चीज पर जरा गौर कीजिएगा, बड़ी दिलचस्प चीज है। तीर्थ यात्रा कर्तव्य, पवित्र शहर चले जाओ। हमारे बहुत से हिंदू भाई पवित्र शहर की तरफ जाते हैं। गंगा जले किस शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नान कर्तव्य, वहां स्नान कर लो और स्नान करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। ये पांचवी चीज हिंदू भाइयों में बताई गई है महाभारत में। अब मैं आपको पांचवी चीज बताऊं, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। सनातन धर्म इस्लाम की तहुत चल रहा है, हज का। हम लोग भी पवित्र शहर जाते हैं, यहाँ क्या है, गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हमारे हिंदू भाई वहां जाते हैं जहाँ गंगा हो, गंगा का पानी भी लेकर आते हैं। मुसलमान वहां जाता है जहाँ जमजम का पानी मौजूद है, आगे जमजम, और वहां से जमजम लेकर आता है, जमजम लेकर आता है। यहां क्या कहा गया है, स्नान कर्तव्य, स्नान कर लो उस पानी में, गंगा में, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। हमारे यहाँ ये कहा गया जहां जमजम का पानी मौजूद है उस शहर में चले जाओ, हज कर लो अरफात के मैदान में, वहां तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। मेरे भाइयों, स्नान करने से पाप नहीं मिटते। ये एक व्याख्या की गई है, व्याख्या। स्नान करने से हर आदमी सोचते कि नाले में पाप ही मिट जाएंगे, तो एक कत्ल कर दिया फिर डुबकी मारो, पाप मिट गए। फिर एक साल तक मारो डुबकी, फिर मारो, कत्ल करो, फिर धुल जाओ, फिर मारो, फिर डुबकी, फिर हो गए पाप, धुल गए। पाप नहीं धुलते। देखो, अच्छी चीज कहीं से भी मिले तो ले लेनी चाहिए। किसी फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर ने गाना बनाया था ना, है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कल इसमें भी चर्चे होंगे, कल इसमें भी चर्चे होंगे। तुम झूम झूम के गाओ तो हम चर्चे ना करें। हम एक अच्छी चीज पेश कर रहे हैं। उसने कहा ये अच्छी चीज थी मेरे लिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी उसने ये बताना चाहा था उस फिल्म के अंदर कि राम की गंगा में इतने पापी लोग नहाए कि उनके पाप इतने हो गए गंगा में कि अब जो दूसरा नहाएगा तो उसके पाप धुलेंगे नहीं, जो पहले से धुले हुए ऊपर तैर रहे वो और चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, वो उसके ऊपर और चढ़ जाएंगे। आज तक उसके ऊपर केस नहीं हुआ तो मेरे ऊपर क्यों केस होगा? तो मेरे भाइयों, ये मतलब नहीं है उसका, बल्कि ऐसे शहर चले जाओ जहां जहां जमजम पवित्र जल मौजूद हो और वहां जाकर तुम हज कर लो अरफात के मैदान में। और अरफात के मैदान में भी जब आदमी जमा होता है तो माफ कीजिएगा ये क्या है? आप देखिए, लब्बैक, हम लोग बहुत आसानी से जाते हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कभी सोचा ये क्या है? लब्बैक लब्बैक ये है क्या? अरफात के मैदान में 40 लाख की भीड़ है, 30 लाख का मजमा है, इंडोनेशिया का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का, लंका का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, काला गोरा अमीर गरीब सब जमा है और एक यकबैग अपनी ज़बान से जुमले अदा कर रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। जरा गौर कीजिए कुरान या इन अल्फाज पर गौर कीजिए, लब्बैक लब्बैक ये क्या है? आय अल्लाह मैं हाजिर हूं, आय अल्लाह मैं हाजिर हूं। ये क्या है? जैसे कोर्ट में आपकी कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा हो फला आदमी को देखते ही गोली मार दो। हाँ, अगर उस मुजरिम ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो उसको एक चांस दिया जाएगा, जीने का एक मौका दिया जाएगा, उसको सुधरने का एक चांस दिया जाएगा। अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देता है तो कुछ दिन की सजा के बाद उसको जीने का एक मौका दिया जाएगा, एक चांस दिया जाएगा। ये मुजरिम पुलिस से भागता हुआ अपनी जान बचाते हुए, उनकी गोलियों से बचते बचाते हुए किसी तरह सरेंडर होने की सोच रहा है। कोर्ट में सरेंडर होकर सीधे जेल भेज दिया जाऊंगा, पुलिस के टॉर्चर से तो बचूंगा। वो बेचारा भागने की कोशिश करता है, कोर्ट में आने की कोशिश करता है और कोर्ट में आकर जज के सामने कहता है कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आपने अपना वादा पूरा कीजिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं मुजरिम हूं, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। एक बंदा अरफात के मैदान में अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करके कहता है लब्बैक लब्बैक, आय अल्लाह मैं इंडिया से गुनाहों की पोटली लाद कर तेरे दरबार में सरेंडर कर रहा हूं। आय पाकिस्तान से भागा हुआ आया, तेरे दरबार में आकर मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा
رہا ہوں، اے اللہ مجھے ایک موقع دے، اے اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ مجھے چانس دے، اے اللہ جینے کا موقع دے، اے اللہ نیک عمل کرنے کا موقع دے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے دربار میں حاضر کر دیا، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یہ مقصد ہے لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہاں پر بھی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بندہ چاہے کتنا بڑا مشرک ہو لیکن وہاں جا کر وہ اپنے رب کے سامنے اپنا وعدہ نبھا کر کہتا ہے لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دنیا میں گئے ہی نہیں ہے، ہندوستان میں، پاکستان اور بنگلہ دیش میں کسی کی چوکھٹ پہ نہیں گئے، کیونکہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ہم چاہیں تو کہاں جائیں؟ اے اللہ تیرے دربار میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اللہ بھی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے میرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اب میرے علاوہ کون ہے جو میرے بندے کو معاف کر سکے؟ میں بھی اپنا وعدہ نبھاتا ہوں، اے فرشتوں کب رہنا، میں نے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور ایسے کر دیا ہے کما ولدتموہا، جیسا کہ ان کی ماں نے ان کو آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں، آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، میں نے بھی ان کو ایک جینے کا موقع دیا، سارے گناہوں کو ان کے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ مطلب ہے ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں۔ تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تو بتانا۔ یہ تھا میرے بھائیوں، ادھر بھی 5 چیزیں، ادھر بھی 5 چیزیں۔ ادھر کہا اسلام کی بنیاد یہ ہے، اور ادھر کرشن جی کہہ رہے ہیں یہی سناتن دھرم ہے، یعنی سناتن دھرم ہی اسلام ہے، اسلام ہی سناتن دھرم ہے، اور یہ دھرم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر سارے نبی یہی مذہب لے کر آئے، یہی اسلام ہے میرے بھائیوں۔ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے نفرت اسلام نہیں سکھلاتا ہے، سب کو بھائی بھائی کی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایسا منتر، ایسی آیت کہاں ملے گی؟ یا ایھا الناس، ہم اور دوسرے دھرموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 4 دھرم کا نام لیا ہے، پرکتیم چاروں دھرم کو بھی تھا، ایک روح سے بڑھتر ناگر ہے، پرکتیم چاروں دھرم آئے، چاروں دھرموں کے ماننے والوں، پرکتیم چاروں گوپی نا پر ہوئے سے ایک دوسرے کے اوپر پرہار مت کرو، ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یا 4 دھرم کا پرکتیم چاروں دھرم آئے، چاروں دھرموں کے ماننے والوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ لیکن قرآن کریم اڑتا ہے اور آپ کو بھی جگاتا ہے، اور 4 دھرم کو مخصوص نہیں کرتا ہے بلکہ بلند آواز سے کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تمہارا باپ ایک ہے آدم اور تمہاری ماں ایک ہے حوا، تمہارا باپ ایک ہے آشور اور تمہاری ماں ایک ہے شتروپا، تم ایک ہی باپ آشور کی، تم ایک ہی باپ منو کی سنتان ہو، اور ایک ہی تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں شتروپا، تمہاری ماں حوا ہے، تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، تم سب ایک ہی ماں کی اولاد ہو، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیوں اس سے بڑی قرآن کی آیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، اے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، اے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، تمہارا باپ آشو ہے اور تمہاری ماں شتروپا ہے، تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیوں اس سے بڑا بھائی چارہ اور کون پیش کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی انسانیت کا درد اور کون مذہب دے سکتا ہے؟ جس مذہب نے انسانیت کا درد دیتے ہوئے کہا ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا ہندوؤں کی بستی میں پڑا ہو تو پڑا رہنے دو پتھر، ہو پھوٹ میں تو گھٹنا، عیسائیوں کی بستی میں پڑا ہو تو پڑا رہنے دو، نہیں، اماطۃ الاذى عن الطریق، اذا کہا ہے کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز اگر راستے میں پڑی ہے، کانٹا ہو، کیلے کا چھلکا ہو، پتھر ہو،
آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کیلے کے چھلکے پر، آپ کا فرض ہے آپ موٹر سائیکل روکیے، کھڑی کیجئے اسٹینڈ پر اور آپ کیلے کے چھلکے کو ہٹا دیجئے، کیونکہ اس راستے سے کوئی بچہ بھی گزر سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی گزر سکتا ہے۔ تو پتھر، آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل روکیے، اس پتھر کو ہٹائیے۔ کیا کہا الایمان بضع وسبعون شعبہ، 70 سے زیادہ برانچ ہے ایمان کی، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل برانچ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها، اور سب سے نچلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، عام راستے پر بھی اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دو، راستے سے ہٹا دینا، چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان میں شامل کر لیا ہے، چاہے وہ بستی کوئی بھی ہو۔ اس سے بڑی انسانیت کا درس کوئی دے سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے، یہودی کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس یہودی کے جنازے کو دیکھا تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آپ اٹھ گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو جنازہ یہودی کا ہے، آپ کیوں اٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا مرنے والا انسان تھا یا نہیں؟ یہاں انسانیت کا سبق بتلا رہا ہوں میں۔ آپ نے کہا مرنے والا انسان تھا یا نہیں؟ کہا، فرمایا میں یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھا، میں ایک انسان کے مر جانے کی وجہ سے، اس کے غم میں شریک ہونے کی وجہ سے اٹھا۔ انسانیت کا یہ درس اسلام دیتا ہے میرے بھائیوں، جس مذہب کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ مذہب ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، میرے یہاں مسلمان بھائی تمام بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی 8 دن پہلے 10 دن پہلے ادے پور راجستھان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 4 سگے بھائی ہیں، 2 بھائی باہر رہتے ہیں، 2 بھائی ادے پور میں رہتے تھے، ایک بھائی نے سنی تھا کسی وہابی لڑکی سے شادی کر لی، اس شادی کرنے کے جرم میں پورے گاؤں کے لوگوں نے اس سنی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسی اثنا میں اس سنی کی ماں مر جاتی ہے، معاف کیجیے کہنے نہیں دیجیے، بڑی تلخ بات ہے، 2 بھائی تو باہر سے نہیں آ سکے، 2 بھائی ادے پور میں رہتے ہیں، لیکن ایک بھائی کو پورے قوم کے لوگوں نے، پورے سماج نے اپنی ماں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اس کو غسل نہیں شامل نہیں ہونے دیا، اس کے جنازے میں اس کو شامل نہیں ہونے دیا، اپنی ماں کو کاندھا نہیں دینے دیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ انسانیت کہاں مر جاتی ہے، کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ یہی ادھر پھر وہ سرزمین ہے جہاں ایک دفعہ ایک انسان کو دفن کر دینے کے بعد یہاں سے اس کی لاش کو نکال دیا جاتا ہے اور اس لاشی کی لاش کو اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں روہنگیا کے مسلمانوں پر، برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولوی جرجیس یو پی میں جلوس نکال رہا ہے اور دھرنا دے رہا ہے، انشن و بھوک ہڑتال پر بیٹھتا ہے اور یہ نہیں پوچھتا ہے وہ روہنگیا کے مسلمان سنی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، کیا ہے، میں تو ان کے غم میں شریک ہو کر جلوس نکالوں اور تم ایک آدمی کو محض اس لیے جنازہ اس کو شامل نہ ہونے دو کہ اس نے وہابی گھرانے میں شادی کر لی۔ میرے بھائیوں ہم تمہارے لیے قربانیاں دیں اور تم ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس طریقے جو مذاق اڑاؤ، وہ کہہ رہا شادی ضرور کی لیکن میں سنی ہوں، میں آج کی مزار میں جا رہا ہوں، میں چادر بچھڑاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تو جب تک طلاق نہیں دے گا اس عورت کو، جب تک ہم تجھے مان ہی نہیں سکتے اس کو، جب تک اپنے گھر سے نہیں نکالے گا تو سنی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں روہنگیا کے مسلمانوں تمہارے چیخنے کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، اے روہنگیا کے مسلمانوں، اے برما کے مسلمانوں، تمہارے رونے کی اور چیخنے کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، لیکن ابھی ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، ابھی ہم بہت بزی ہیں، ابھی ہم بہت مصروف ہیں، ابھی ہمارے درمیان ایک اختلاف ہے، جھگڑا ہے، اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ جب تک ہم اس جھگڑے سے نپٹ نہ لیں، ہم آپس میں یہ جھگڑا حل نہ کر لیں، ہم آپس میں اس مسئلے کا ہم ڈیسائڈ نہ کر لیں، تب تک ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ آئے روہنگیا کے مسلمانوں ہم تمہیں سوری کہتے ہیں، آئے برما کے مسلمانوں تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے ان کی چیخ اور پکار ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، لیکن ابھی ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، ہمارے درمیان
درمیان جھگڑا ہے، تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت، جب تک ہم اس مسئلے کو نہیں نپٹا لیں گے تب تک ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ لڑتے رہو، کٹتے رہو، یہی وجہ ہے مسلمانوں آج تمہاری 3 طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ میں آج تمہیں شکست دلا دیتا ہے، کل حلالے کا مسئلہ تمہیں شکست دلائے گا، پرسوں 2 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا مسئلہ تمہیں شکست دلائے گا، کیونکہ ہم ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو دیوبندی میں بریلوی میں لذیذ، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا ہم تصور کریں کہ ہمارے معاملے ابھی یہی پلٹ کے ہوئے، جب تک ہم ان معاملوں سے نپٹ نہیں لیں گے۔ یہ 8 دن 10 دن پہلے کا معاملہ ہے، ایک بوڑھا آدمی بیچارہ 80 سال کا بڈھا مراد آباد کے اندر ایک جنازے میں شریک ہو گیا، اور وہ جنازہ کسی دیوبندی نے پڑھا دیا، اور 80 سال کے بڈھے نے جنازہ پڑھ لیا۔ پورے محلے کے لوگوں نے مفتی سے پوچھا، مفتی نے کہہ دیا بڈھے کا نکاح ٹوٹ گیا۔ 80 سال کے بڈھے کا نکاح ٹوٹا، اس کو پورے گاؤں میں دوبارہ لایا گیا اور مولوی نے دوبارہ اس کا نکاح پڑھایا۔ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور دوبارہ نکاح پڑھانے کے لیے بھی اس کی 75 سال کی بیوی کو ایک رات کے لیے دوسرے بڈھے کے حوالے کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک رن ہو تو اس کو رویا جائے، ایک کوئی بیماری تو اس کا علاج کیا جائے۔ یہاں تو کینسر ہو چکا ہے، یہاں تو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں، ہم گلا پھاڑ کے چیخیں، ہم چلائیں تو ہمیں اپنی مسجدوں سے نکالو، اس لیے کہ ہم وہابی ہیں، ہم زور سے آمین بول دیتے ہیں، لیکن جب بابری مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ تمہاری مسجد ہے یا ہماری مسجد ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنی اجازت قائم کرو گے تو تم رہ کتنے جاؤ گے؟ اس وقت ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم بنانے کی، اپنے آپسی اختلافات کو مٹانے کی، اور مضبوط سوائے موتیوں کی طرح ایک دھاگے میں پھرنے کی۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر کے جھگڑے اپنے گھر میں رکھو، اس کو کورٹ تک مت آنے دو، ہم لوگ بہن کے معاملوں کو نپٹائیں، ورنہ کیا جواب دو گے روہنگیا کے مسلمانوں کو؟ کیا جواب دو گے آپ ان بہنوں کی لٹتی ہوئی عصمتوں اور عزتوں کو؟ کیا جواب دو گے؟ کیا ہم اس معاملے میں الجھے ہوئے تھے؟ ہمارے درمیان یہ اختلافات تھے، کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک گوشت کی بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے، آپس میں تم لڑ جائے اور مر جائے مار ڈالا کرتے تھے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے قرآن نازل کر کے، یا اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر، یا اللہ نے اسلام نازل کر کے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فالف بین قلوبکم، اللہ نے الفت پیدا کر دی، اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے اور میری اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا، کلمے کی بنیاد پر ہم بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہ اختلاف کیسا ہو گیا ہمارے اور آپ کے درمیان کہ ہمارے پیچھے تمہاری نماز نہیں، تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں؟ پھر یہ ایسی کیسی کھائی پیدا ہو گئی کہ ہم نے اگر کسی غیر میں شادی کر لی تو ہمارا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، ہمیں ہماری اپنی سگی ماں کو کانا تک نہیں دینے دیا جاتا ہے، مٹی تک نہیں دینے دی جاتی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اس جہالت کو ختم کرو، اس جہالت و بربریت کا راستہ اور دروازہ بند کرو، اور ایسے مفتیوں کا بائیکاٹ کرو جو اس حد تک شرنگیزی پیدا کر رہے ہو، اس حد تک فتنہ پیدا کر رہے ہو اور آپس میں توڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ توڑنے والا کبھی دھر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جوڑنے کی کوشش کرو، جوڑنے کی۔ اللہ کے رسول تو اس کو بھی نہیں بھگا رہے جو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، صحابہ بھگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو پیشاب کر لینے دو، وہ پیشاب کر لیتا ہے۔ آپ دوسرے صحابی سے کہتے ہیں اس کی پیشاب پر پانی کا برتن ڈال دو، دوسرا صحابی جو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں پانی ڈال دو۔ ہم تو اس کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کا پیشاب میں دوں؟ اخلاق رسول تو دیکھو، آپ نے کہا اس سے پانی ڈالو، اب وہ پانی اس لیے ڈال رہا ہے، دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن حکم رسول ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بچے کٹ جائیں لیکن حکم
رسول فراموش نہیں ہوتا تھا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اس نے پانی ڈال دیا, پانی کا برتن بہا دیا, پیشاب صاف کر دیا. آپ نے اس بدوی دیہاتی سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں عبادت ہوتی ہے, یہاں اللہ کی پوجا, اللہ کی بھکتی کی جاتی ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے, ان کا خیال رکھنا. وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور کہتا ہے تو محمد رسول اللہ کو جادوگر کہتے تھے, دیوانہ اور مجنون کہتے تھے. اللہ کی قسم ہم نے آج محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے, ہم نے تو ان کی مسجد میں پیشاب تک کر ڈالا ہے. ماں کہاں رہی وہ معاشرت بنے, نہ تو غصہ ہوئے نہ گالی دی, بلکہ پیار سے سمجھایا میں تمہیں بھی اس رسول کی طرف دعوت دینے آیا ہوں. لوگوں نے کہا بھاگ بھاگ تیرے اوپر بھی جادو چڑھ گیا. وہ آیا اور مسجد نبی کی چوکٹ پکڑ کے کہتا ہے گیا تھا اپنی مرضی سے, آیا ہوں آپ کا چہرہ دیکھ کر اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ اسلام لے آتا ہے. ہمارے نبی تو اس آدمی کو بھی نہیں بھگا رہے جو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے. میڈیا والوں اگر ہو تو یہ وہاں پہ ذرا لکھ دینا, پیپر میں شائع کر دینا, میڈیا والوں یہ دکھا دینا, ورنہ یوٹیوب پر تو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تقریر. میرے بھائیوں ذرا غور کریں, غور کریں. میڈیا والوں تم پیپر میں نہیں لوگے تو ہم تمہارے محتاج بھی نہیں ہیں, تم اسی کو آگے بڑھاؤ جہاں سے تمہیں لمبی اور موٹی رقم ملتی ہے. اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے. غور کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ابو سعید خدری ساتھ میں ہے, پانی کا لوٹا ہے, جنگل میں قضاء حاجت لیٹرین کے لیے جا رہے ہیں. جنگل میں رکے, اللہ کے نبی نے کہا یہ لوٹا مجھے دے دو, میں آگے جا رہا ہوں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, ابو سعید خدری نے لوٹا دے دیا, اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے. جس درخت کے نیچے ابو سعید خدری بیٹھے وہاں ایک درخت ہے, درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے, اس گھونسلے میں چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. ابو سعید خدری کو بچے بہت اچھے لگے. ابو سعید خدری پیڑ پہ چڑھ گئے, ان دونوں بچوں کو اتار لیا اور کہنے لگے ان کو گھر لے جائیں گے, بڑے اچھے بچے ان کو پالیں گے. اللہ اتنے میں چڑیا آتی ہے, منہ میں دانا ہے, گھونسلے میں جاتی ہے تو اپنے بچوں کو غائب دیکھتی ہے. اس نے دانا گھونسلے میں منہ کا پھینک دیا اور اپنے بچوں کو تلاش کرنے لگی. پیڑ کے نیچے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں چڑیا کے بچے چیخ 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 کر رہے ہیں. چڑیا سمجھ گئی, وہ آئی اور اوپر سے ابو سعید خدری کے سر پہ پر مارنے لگی. ابو سعید خدری سے بچے مانگ رہی, پر مانگ رہی ہے. اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں. آپ نے چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پہ مڑلاتے ہوئے دیکھا. کہا ابو سعید اس چڑیا کو اس کے بچے واپس کرو, تم نے اس کے دل کو دکھایا. جس طرح ہمیں اپنے بچوں کا درد ہوتا ہے ان پرندوں کو بھی ہوتا ہے. اور ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے چھوڑے. چڑیا اپنے بچوں کو لے کے گئی اور اس نے گھونسلے میں چھوڑا. 1 ہفتے کے بعد ابو سعید خدری کہتے ہیں میں اس درخت کے پاس سے گزرا لیکن چڑیا نہیں ملی, بچے نہیں ملے. میں سمجھ گیا, چڑیا نے سمجھ لیا کہ ہمارے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں, وہ دوسری جگہ لے گئی. ہمارے نبی چڑیوں کا درد بھی سمجھتے تھے, ان کے بچے واپس کرواتے تھے. جو چڑیوں کے بچوں پر اتنا مہربان ہو وہ انسانیت کے لیے کتنا مہربان ہوگا. دہشت گردی اور آتنکواد کو اسلام سے جوڑنے کی ناپاک کوشش مت کرو. اللہ کی قسم دہشت گرد تمہاری آستینوں میں چھپے ہیں, تلاش کرنے کی ضرورت ہے, تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تم دہشت گردی کی تعلیم اور آشرم میں لوگ ملتے گئے, آشرم میں پائے گئے, تم مدرسوں میں ڈھونڈتے رہے. میرے بھائیوں ذرا دیکھو, مدرسوں میں اور آشرموں میں بہت فرق ہے. آسارام, رام رحیم, یہ بہت لمبی داستان ہے اور بمبئی میں تمام جملوں میں بولنے میں ہم پرہیز کرتے ہیں. بہار بنگال سے کیسے آ جائے گی, یوٹیوب پہ آ جائے گی, سن لیجیے گا. لیکن میرے بھائیوں دہشت گردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. بس یہی تک نوٹس تھا, میں جانتا تھا 10 سے آگے نہیں پڑھنا چاہیے. مجھے معلوم تھا 10:30 کہتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا ہے, پریشر ہو جاتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ جميع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دے. میرے بھائیوں ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے کہ کل بھی پروگرام ہے, پرسوں بھی, لیکن میرا کل کا پروگرام شولہپور سے تھوڑا سا دور انڈی ہے اور پرسوں پھر جنتا ہوٹل میں مجھے خطاب کرنا ہے. انشاءاللہ وہاں دوسرا موضوع رہے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم جميع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے. جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ کا فرما, جو ہاسپٹل بیڈ میں ان کو دوا صحت و تندرستی ان کو دے اور ان کو ایسا ہمارے بھائی تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو دور سے بھر دے اور جب تک تو ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور جو ہمارا حق
المحبين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. تمام اجلاس میں بات کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بھائی الگ الگ جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ امداد کرتے رہیے تاکہ وہ رقم جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ ہو جائے. ہمارے بھائی جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ اس کے اندر تعاون کرتے جائیے, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے جائیے. اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے. اور کل انشاءاللہ جنتا ہوٹل کے سامنے اسی طرح پروگرام رکھا گیا ہے.